بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القدر چینل کے ناظرین، آج میں آپ کو بتاؤں گا بنو امیہ کا سب سے حسین بادشاہ سلمان بن عبد الملک کے بارے میں۔ اپنی تاریخ پڑھو، صرف ڈرامے نہ دیکھتے رہ جاؤ، صرف گانے نہ سنتے رہ جاؤ۔ بنو امیہ کا سب سے حسین بادشاہ سلمان بن عبد الملک، سب سے حسین 42 سال کی عمر، جوانی۔ جب اس کی میت کو قبر کے قریب کیا گیا تو لاش ہلنے لگی، تو ان کے بیٹوں نے کہا ہمارے ابو زندہ ہیں، سکتہ ہو گیا ہوگا، ابھی زندہ ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز فرمانے لگے اگر بھتیجو زندہ نہیں ہے، قبر کا عذاب جلدی شروع ہو گیا ہے، چھپاؤ، جلدی چھپاؤ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جس تخت پر بیٹھے اس پر سلمان تھا، اس پر ولید تھا، اس پر عبد الملک تھا۔ ان تینوں نے اپنے من کو راضی کیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے رب کو راضی کیا۔ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کا وقت آیا، انہوں نے رضا بن ہبہ سے فرمایا میں نے عبد الملک بن مروان، چاچا سسر ان کی بیٹی فاطمہ سے شادی ہوئی تھی، میں نے ان کو عبد الملک بن مروان کو قبر میں اتارا، کفن کی گرہ کھول کر دیکھا تو ان کا چہرہ قبلہ سے ہٹ چکا تھا اور رنگ کالا سیاہ پڑ چکا تھا۔ عبد الملک بن مروان گورا چٹا تھا، گال سرخ۔ آخر کار پھر میں نے ولید کو قبر میں اتارا، اس کا بیٹا، اس نے 10 سال حکومت کی، اس نے 21 سال حکومت کی، ولید بن عبد الملک۔ میں نے اس کے کفن کی گرہ کو کھولا تو اس کا رنگ سیاہ ہو چکا تھا، قبلہ کی طرف سے ہٹ کر چہرہ ہٹ چکا تھا۔ پھر سلمان کے کفن کو کھولا، اس کا بھی چہرہ قبلہ سے ہٹ چکا تھا، رنگ سیاہ پڑ چکا تھا۔ اب میں جا رہا ہوں، مجھے دیکھنا۔ پہلے تینوں نے حکومت کی پوجا کی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ انہوں نے ایک بڑا عجیب خطبہ دیا جب خلیفہ بنے۔ فرمایا اے لوگو، بچپن میں شعر و شاعری کا شوق تھا تو میں شاعر بنا، تھوڑی سی اٹھان ہوئی تو علم کا شوق ہوا، میں نے علم حاصل کیا۔ جوان ہوا تو فاطمہ بنت عبد الملک سے عشق ہوا، میں نے ان سے شادی کی۔ اب اللہ نے مجھ کو حکومت دی، اب تم دیکھو گے کہ میں اس سے اپنے رب کو راضی کروں گا۔ ہمارے حکمران تو ووٹ سے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، 4-5 سال کے بعد ان کی وراثت میں حکومت آ رہی ہے اور 3 بر اعظم پر حکومت ہے اور ایسا رعب و دبدبہ ہے بنو امیہ کا کوئی ان کے سامنے سر نہیں اٹھاتا۔ 3 بر اعظم میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ بچا، 3 بر اعظم میں سوال کرنے والا کوئی نہ بچا، 3 بر اعظم میں ظالم کوئی نہ بچا، 3 بر اعظم میں مظلوم کوئی نہ بچا۔ لیکن خود کیسا رہا؟ گھر آئے فاطمہ، بڑے اچھے دن گزرے ہیں، اب امتحان ہے، میں تیرا حق نہ ادا کر سکوں گا۔ طلاق لینی ہے تو میں حاضر ہوں، ساتھ دینا ہے تو پہلے اپنے حق معاف کرو۔ سیاسی لحاظ سے فاطمہ جیسی عورت تاریخ میں نہیں آئیں، 7 نسبتوں سے یہ شہزادی ہیں۔ فاطمہ کہنے لگی عمر، میں نے سکھ کے دن آپ کے ساتھ گزرے ہیں، دکھ میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، جائیں، میں نے سارے حق معاف کیے۔ پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز کی راتیں اور دن کیسے گزرے؟ مصلی پر روتے ہیں وہیں سو جاتے ہیں، مصلی پر روتے روتے وہیں سے اٹھتے۔ اپنی حکومت کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کیا۔ کیسا استعمال کیا؟ فاطمہ کا سارا زیور بیت المال میں ڈال دیا۔ تنخواہ پر آگے عید کا موقع آیا، بچوں نے ماں سے کہا ہمیں کپڑے لے دو۔ فاطمہ کے پاس 3 بر اعظم کے خلیفہ کے بچے آ رہے ہیں، امی جان، ابا سے کہیں عید آ رہی ہے، ہمیں عید کے کپڑے لے دیں۔ ابا تشریف لائے، خزانہ لبالب بھرے ہوئے ہیں، گندم کے ڈھیر کی طرح۔ کہا امیر المؤمنین، بچے کپڑے مانگ رہے ہیں۔ کہا فاطمہ
میرے پاس تو پیسے نہیں، کہاں سے کپڑے لے کر دوں؟ فاطمہ نے کہا پھر بچوں کا کیا کریں؟ کہا مجھے بھی نہیں پتہ کیا کروں۔ اس سے پہلے 3 حکمران نے لوٹ مار کے بازار کرم کیے، ظلم کے بازار کرم کیے۔ آج اسی تخت پر ایک شخص بیٹھا ہے جو اللہ کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہے۔ تو فاطمہ نے کہا آپ ایسا کریں، اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں، اس سے ہم بچوں کے کپڑے لے لیتے اور میں مزدوری کر کے گھر کا خرچہ چلا لوں گی۔ ارے پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بلایا اپنے وزیر خزانہ مزاحم، اپنا غلام۔ ہاں بھائی مزاحم، اب ہمیں بچوں کے کپڑے چاہیے، اگر اگلے ماہ کی تنخواہ ایڈوانس مل جائے۔ وہ کہنے لگے اے امیر المؤمنین، آپ مجھے لکھ کر دے دیں، آپ اگلے مہینے تک زندہ رہیں گے، میں آپ کو تنخواہ دے دیتا ہوں۔ آپ نے سر جھکا لیا اور اٹھے گھر آئے، اپنی بیوی سے کہا فاطمہ بچوں سے کہہ دو ان کا باپ ان کے کپڑے نہیں لے کر دے سکتا۔ عید کا دن آیا، بنو امیہ کے خاندان ملنے آ رہے ہیں، سارے سرداروں کے بیٹے، اعلیٰ ملبوسات سب ملنے آ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد دیکھا تو بچے بھی ملنے آ رہے ہیں۔ امیر المؤمنین کی حیثیت سے بچے باپ کو ملنے آ رہے ہیں، ان کے جسموں پر پرانا لباس۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایک طرف دیکھا سرداروں کے بیٹے زرق پر پوشاکیں، ایک طرف اپنے بچوں کو دیکھا جسموں پر پرانا لباس۔ ارے اس باپ سے پوچھو جو سب کچھ کر سکتا ہو پھر بھی اللہ کی رضا کی خاطر مٹھی بند کر لے کہ نہیں میں نے حرام کی طرف نہیں جانا۔ بچوں کو دیکھا تو ان کی آنکھیں بھر آئیں۔ فرمایا میرے بچوں، آج تمہیں اپنے باپ سے گلہ تو ہوگا کہ آج ہمارے باپ نے ہمیں کپڑے ہی لے کر نہیں دیے۔ ان کے ایک بیٹے تھے عبد الملک، وہ آپ سے بھی 4 ہاتھ تھے اور آپ سے پہلے ہی اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ کہنے لگے ابا جان آپ کو عید مبارک ہو، آج ہمارا سر بلند ہے، ہم شرمندہ نہیں، آپ کو مبارک ہو۔ ہمارے باپ نے قومی خزانے میں بددیانتی نہیں کی، ہم شرمندہ نہیں ہیں، انسانوں کو کپڑوں میں نہیں تولا جاتا۔ ایک دن عبدالعزیز حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنی بیگم فاطمہ سے کہنے لگے فاطمہ کچھ پیسے ہیں، میرا انگور کھانے کو جی چاہ رہا ہے۔ فاطمہ رونے لگیں اور کہنے لگیں امیر المؤمنین خزانے بڑے بڑے ہیں، کیا 1 درہم کا بھی حق نہیں کہ لے کر آپ انگور کھا لیں؟ فاطمہ کی بات سن کر تڑپ بولے فاطمہ جہنم نہیں برداشت کر سکتا۔ اپنی تاریخ پڑھو، صرف ڈرامے نہ لکھتے جاؤ، صرف گانے نہ سنتے رہ جاؤ۔ عید قریب ہے اور کوئی باپ حلال کی روزی کماتا ہے۔ اس مہنگائی کے پرفتن عالم دور میں میرے دیش کے ایسے بھی باپ ہوں گے جو اپنے بچوں کو نئے کپڑے لے کر نہیں دیں گے۔ میں ان ماؤں، ان بیویوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنے شوہر کو اور بچوں کے پیغام دے اپنے والد کو تنگ نہ کرنا، کیونکہ یہ باپ پہلے بھی اس ظلم کی چکی میں پسا ہوا ہے، اس المناک المیہ نے اسے ظلم کی چکی میں پیس کر رکھ دیا ہے۔ بیچارہ دن رات کیلکولیشن کرتا رہتا ہے، پریشان رہتا ہے کہ کس طرح گھر کے اخراجات کروں گا۔ اور تم نے آج اپنے باپ کا ساتھ دیا، اگر بیوی نے اپنے شوہر کا ساتھ دیا تو شوہر کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ اگر آپ نے ساتھ نہ دیا فاطمہ کی طرح تو پھر کیا ہوگا کہ وہ 2 نمبری پہ تلا ہوگا، پھر اس کا مقصود اور مدعا یہ ہوگا پیسے آنے چاہیے جیسے بھی ہوں، چاہے نہ حق راستے سے چاہے حق راستے سے، چاہے جائز ہوں ناجائز ہوں، پھر آپ بھی اس گناہ میں شامل ہو جائیں، چاہے وہ بچے ہیں چاہے وہ بیوی ہے۔ تو خدا را قناعت اختیار کریں۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو ضرور اس نئے کپڑے خریدیں اور اس کی نمائش بھی کریں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے غربت دی ہے، غربت کی معیوب بات نہیں ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، انگلی کے اشارہ کر کے فرمایا میں اور غریب
قیامت والے دن اس طرح ہوں گے۔ اور اگر دولت چاہتے تو میرا آقا پہاڑوں کو حکم دیتے تو وہ سونا بن کر آپ کے ساتھ چلتے، لیکن کیا عالم ہے کہ کئی دن تک فاقہ رہتا ہے، پیٹ پر پتھر باندھے ہیں، پھر بھی اپنی جبین نیاز کو اللہ کریم کی بارگاہ میں جھکایا ہے اور شکر ادا کیا ہے۔ تو ناسامعین ناظرین، ہمیں بھی شکر کرنا چاہیے، جس حال میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اس حال میں ہمیں خوش رہنا چاہیے اور اللہ رب العزت کا شکر کرنا پڑنا چاہیے کہ اللہ تو نے جس حال میں ہمیں رکھا ہے ہم اس حال میں خوش ہیں۔ بس اے اللہ صرف تو راضی ہو جائے، تیرا رسول راضی ہو جائے، ہماری آخرت سمجھ جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر